بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعات، آج آپ لوگوں کے لیے ایک بہت اہم بیان لے کر حاضر خدمت ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی حضرات و خواتین غور سے سماعت فرمائیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33 کا ترجمہ پیش کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، ورنہ تم قابل ملامت اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ رہو گے، اور تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کیا کرو اور ان سے محبت کا برتاؤ کرتے رہو۔ ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکاؤ اور یہ دعا کرو کہ یا رب، جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں۔ اور حدیث شریف میں امام الانبیاء کا ارشاد گرامی ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کسی صحابی نے سوال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، باپ کا کیا مقام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اپنے باپ کے پاس بیٹھ، اگر وہ راضی ہے تو رب راضی ہے۔ اور ایک جگہ روایت آئی ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ تو مذکورہ بالا قرآنی آیت اور حدیث سے ہمیں والدین کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی ناراضگی رب کی ناراضگی اور ان کی رضا رب کی رضا ہے۔ آئیے ذرا ہم سب اپنے رویوں پر غور کریں کہ ہم نے اپنے رب کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کو بھی راضی کیا ہوا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اپنے والدین کو اف تک کہنے کی گنجائش نہیں ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان کا دل دکھائیں یا ان کی نافرمانی کریں۔ ماں کی خدمت سے جنت ملتی ہے اور باپ کی خدمت سے اللہ ملتا ہے۔ اللہ کے واسطے ہم سب اپنے والدین کی قدر کریں۔ جن کے والدین الحمدللہ حیات ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، ان کے لیے خدمت کا موقع موجود ہے۔ جب یہ مقدس اور عزیز ترین ہستیاں اس دنیا سے پردہ فرما جاتی ہیں، تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خانہ کعبے کی اور روضہ رسول کی زیارت کرے۔ اگر اس کے ماں باپ حیات ہیں تو اس کے گھر میں ہی اس کے لیے عمرے سے بھی بڑا ثواب ان کی خدمت کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص بہت دور دراز ملک سے سفر کر کے آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضور، اب میں باقی ساری زندگی آپ کے قدموں میں آپ کی خدمت میں گزاروں گا، گھر واپس نہیں جاؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ تو اپنے والدین سے اجازت لے کر آیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر فرمایا، آنے سے پہلے ان سے مل کر آیا تھا؟ کہا ہاں۔ پھر فرمایا، اس وقت انہیں دیکھا تھا کہ وہ کس حال میں تھے؟ کہا کہ زار و قطار رو رہے تھے، یعنی ماں باپ بیٹے کی جدائی میں رو رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا، جاؤ، واپس جاؤ اور جس طرح انہیں روتا ہوا چھوڑ کر آئے تھے ویسے ہی جا کر ہنساؤ۔ تو دیکھیے سامعات، والدین کو پیچھے چھوڑ کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے کو آپ نے کس طرح واپس بھیج دیا۔ ذرا ہم بھی غور کریں، ہم اپنے والدین کو کتنا خوش رکھتے ہیں اور کتنا غمگین۔ اسی طرح ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، حضور، میں اپنے والدین کی بہت خدمت کرتا ہوں، جس طرح بچپن میں جن مراحل سے میں گزرا ہوں انہی مراحل سے میرے والدین گزر رہے ہیں۔ یعنی کچھ وجوہات کی بنا پر یا بیماری کی بنا پر ان کے والدین کی ان کو بچوں کی طرح سے خدمت کرنی پڑ رہی تھی۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ حضور، کیا میں نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا؟ تو ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا، نہیں، ابھی تو ان کی ایک آہ کا بھی بدلہ تو نہ چکا سکا۔ ان تمام باتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کا ہر طرح سے خیال رکھیں، ان سے بیزاری اور اکتاہٹ کا اظہار نہ کریں۔ جس طرح پرندہ پرواز کرنے کے لیے پر پھیلاتا ہے اور جب نیچے اترتا ہے تو اپنے پر سکیڑ لیتا ہے، اسی طرح باہر کی دنیا میں آپ اور ہم چاہے جو ہوں، کتنی بھی بڑی پوسٹ پر ہوں، مگر اپنے والدین کے ساتھ عاجزی اور انکساری اور غلامی کسی کیفیت میں سر جھکا کر ان کا حکم بجا لانا ہے۔ اپنے والدین سے
لگاوٹ کی یعنی کہ ان کے دل کو بہلانے کی باتیں کریں، انہیں ہنسانے کی کوشش کریں، انہیں کوالٹی ٹائم دیں۔ اپنی بزنس، اپنی جاب اور اپنی اسٹڈی وغیرہ میں سے ایک خاص ٹائم نکال کر ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں۔ ماں باپ کی خدمت اور ادب کو معمولی نہ جانیں، ان کی نافرمانی گناہ کبیرہ یعنی بڑے گناہوں میں شامل ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ روز محشر ہم اپنی ان کوتاہیوں کی بنا پر شرمندگی محسوس کریں اور گناہ کے مرتکب ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت، ان کا احترام اور دل جوئی کی توفیق عطا فرما۔ اپنے والدین کے لیے ہم ہمیشہ مغفرت کی دعا کرتے رہیں، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں۔ اپنے والدین کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بننا چاہیے، نہ کہ ایسی اولاد جس سے کہ وہ شرمندہ ہوں دنیا اور آخرت میں بھی۔ اے اللہ، ہم سے اپنے والدین کے حق میں جو بھی کوتاہیاں اور لغزشیں ہوئی ہیں انہیں معاف فرمانا، اور ہمارے والدین کے درجات کو بلند فرمانا، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب کرنا، ہم سب کے والدین کا خاتمہ ایمان و اسلام پہ کرنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔